أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ دعا ہے آپ کی. ہماری گفتگو کتاب مبادئ العربیہ چہار میں چل رہی تھی منصوبات کے بارے میں. ہم نے پڑھا مفعول مطلق کے بارے میں، اس کی تعریف بتائی. اس کی تعریف میں ہی اس کی قسمیں بھی ہو جاتی ہیں. مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے. پہلی بات تو مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی جیسے فعل کے بعد آتا ہے جی، تاکہ اپنے فعل کی عامل کی نوعیت کو بتا سکے یا عدد کو، یا جی تاکید کر سکے اس کی. اگر مفعول مطلق اپنے عامل کی تاکید کر رہا ہے تو مفعول مطلق تاکیدی ہوتا ہے. نوعیت بیان کر رہا ہے تو مفعول مطلق نوعی، اور اگر عدد بیان کر رہا ہے تو مفعول مطلق عددی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اس کے ہم نے تعریف اور اس کے احکام اور اس کے قاعدے پڑھے. آج دوسرا منصوب ہے المفعول بہ. ٹھیک ہے. عوامل المفعول بہ ثمانیۃ. مفعول بہ کے جو عوامل ہیں جو اس میں عمل کر سکتے ہیں کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں. کتنے ہیں؟ 8. وہی الفعل، یا تو فعل عامل ہوگا مفعول بہ میں، یا اس میں فعل، یا اس میں فاعل، ہم سب اس میں مفعول، صفت مشبہہ، مصدر اور فعل ذات. یہ 8 چیزیں ہیں جو مفعول بہ میں عمل کرتی. ٹھیک ہے. عامل المفعول بہ الاول وهو الفعل. مفعول بہ اول یعنی پہلا مفعول بہ ہے، اس کا عامل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. اب سوال یہ ما هو المفعول بہ، مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ متى يكون الفعل کیا ہے؟ متى يكون للفعل مفعول بہ. کب فعل کے لیے مفعول بہ ہوتا ہے؟ ما ہی مرتبۃ المفعول بہ. مفعول بہ کا مرتبہ کیا ہے؟ متى يحذف المفعول بہ. مفعول بہ حذف کب ہوتا ہے؟ آئیے پہلی بات پہ پڑھتے ہیں مفعول بہ کہتے کسے ہیں. المفعول بہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا اسم منصوب ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. جیسے انہوں نے بھی یہی کہہ رکھا ہے المفعول بہ ہوا، یعنی مفعول بہ ما وہ اسم منصوب ہوتا ہے وقع علیہ جس کو پر واقع ہوتا ہے فعل الفاعل. فاعل کا فعل اس کے پر واقع ہوتا ہے. جیسے کیا ہے یہ؟ برئت التلمیذ قلما. تو تلمیذ کا، طالب علم کا جو فعل ہے وہ اس قلم کے اوپر واقع ہوا ہے. فوائد. المراد بوقوع الفعل عند النحاة. نحویوں کے نزدیک جو فعل واقع ہو رہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں، یہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے ضرب زید خالدن. ضرب زید، ترتیب کرو آپ کیا ہوگی؟ ضرب فعل، زید فاعل، خالدن. یہاں تو یہ بات ظاہرت صادق آ رہی کہ جی اس کا فعل مار خالد کے اوپر واقع ہو رہی ہے. میں کہوں ما ضرب زید خالدن، تو کیا خالدن مفعول نہیں ہے؟ مفعول بہ نہیں ہے. تو تعریف تو یہ کی تھی کہ مفعول بہ وہ اسم منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو. تو ما ضربا نہیں مارا، تو واقعی کب ہوا مارنا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. اب میں کہوں ما ضرب زید خالدن، تو خالدن تو اب بھی مفعول ہے، لیکن اس پہ فعل کہاں واقع ہوا؟ مارنا. نہیں مارا.
बता तो रहे हैं क्या बता रहे भाई, नहीं नहीं मारा, हाँ नहीं सिर्फ उसको नहीं मारा। हाँ तो नहीं मारा, तो इसका हाँ। मतलब जिसके ऊपर फेल वाक़ हो उसे फाइल कहते मफूल कहते हैं। हाँ, अब वाक़ का हुआ यहाँ फेल तो जिक्र किया है नहीं क्या मारा है? उसको। तो यहाँ पर इसी से हो सकता है आपको सामने वाला कोई फंसा दे कि मफूल बिही किसे कहते हैं, तो आपको जहन में रटा हुआ है मफूल बिही वो इसमें मौजूद हुआ जिस पर फाइल का फेल वाक़ होता है। तो आप ज़राबा ज़ैदुन खालिदन फौरन कह देंगे कि जैद की जो मार है वो खालिद पे वाक़ हुई, लेकिन माँ ज़राबा ज़ैदुन खालिदन, तो अब तो मार वाक़ नहीं हुई ना उसके ऊपर, नहीं हुई ना। हाँ, तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा मौका आ जाए तो फंसना मत। तो यहाँ पर मुराद फेल के वाक़ होने से मुराद के फेल वाक़ हो जिसके ऊपर फाइल का फेल वाक़ हो, इससे मुराद नहवियों के नज़दीक वक़ूअ निस्बत फ़िल ख़ारिज मिनल फ़ाइल, उस निस्बत का वाक़ होना खारिज में फ़ाइल से, उस निस्बत का। तो वहां पर ज़रबा ज़ैदुन खालिदन में काय की निस्बत है, मारने की, वो वाक़ हुई है। और माजराबा में ना मारने की निस्बत है, तो ना मारने की वो वाक़ हुई उसके ऊपर नहीं, ना मारने की निस्बत वाक़ हुई, तो निस्बत का वाक़ होना मुराद है। आप ये नहीं कि ज़ाहिरी काम मारना मुराद समझ लो आप कभी कि मार वाक़ हो रही है या मदद वाक़ हो रही, या मारा सरा में यूं कह रहे यार इसमें तो मदद वाक़ नहीं हो रही, मदद नहीं वाक़ हो रही होती है उसमें, यानी जो निगेटिव निस्बत है वो वाक़ हो रही है उसके ऊपर, वो वाक़ हो रही है। तो मुस्बत में तो बहुत आसान है ये कह देना कि फाइल का फेल वाक़ हो रहा है क्योंकि मारना साबित हो रहा है, लेकिन मैं कहूँ माजराबा नहीं मारा, तो यहाँ पर नहीं मारने से मुराद तो मार भले ही उसके ऊपर वाक़ नहीं हुई है लेकिन ना मार तो वाक़ हुई है, हाँ, निस्बत मनफी तो उस पर वाक़ हुई है, ये मुराद है। यहाँ पर हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि मफूल बिही, इधर देखिए मैं आपको नोट से और दिखाऊं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर निस्बत जो है वो मिसाल के तौर पर ज़राबा, बात समझने में क्या कहना चाह रहे नहीं हैं? ना, समझ गया। ज़राबा हाँ, जरा तो सही है। ज़राबा एक मिनट, जरा साइड तो शेरी को पीट दिया थी। मफूल बिही वो इसमें मंसूब है। देखिए इसमें है मंसूब है कि जिस पर फाइल कौन है, ये है ना, इसका फेल क्या है, क्या काम किया इसने, पीटा। तो मफूल बिही वो इसमें मंसूब है जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। तो यहाँ सईद का जो काम है मारना, वो मार इस पे वाक़ हुई, ठीक है। लफ्ज पे धोखा मत खा जाइएगा, लफ्ज से धोखा मत खा जाइएगा कभी आप। यहाँ तो साबित हो रही है ये बात कि जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो, लेकिन मैं ये कहूँ माँ ज़रबा सईदुन, आपको सामने वाला कोई आपको नादान समझ के फंसा सकता है कि जी ठीक है आपने सही तारीफ की मफूल बिही की कि जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो, मिसाल भी आपने अच्छे से दे दी। अब वो कहेगा माँ ज़रबा सईदुन खालिदन, अब यहाँ पर सईद का जो मार इसके ऊपर कहाँ वाक़ हो रही है, मारा थोड़े, या तो माँ ज़रबा निगेटिव है, नहीं मारा, नहीं मारा। अब आप जो नादान होता है वो धोखा खा जाएगा, यार बात तो ठीक है, मफूल बिही फाइल का फेल जिस पे वाक़ हो वो मफूल बिही है, यहाँ पर फाइल का फेल इस पे वाक़ कब हो रहा है, मारना, तो धोखा मत खाइएगा। यहाँ भी वाक़ हो रहा है, यहाँ भी वाक़ हो रहा है। यहाँ वाक़ होने से मुराद क्या है, वो निस्बत। तो यहाँ पर सईद ज़राबा सईदुन, सईद मारने की निस्बत सईद खालिद पे वाक़ हो रही है, और यहाँ पर ना मारने की निस्बत खालिद पे वाक़ हो रही है। तो यहाँ पर नहवियों के नजदीक बोलिए, यहाँ जो इन्होंने कहा है कि फाइल का फेल उस पर वाक़ हो, तो नहवियों के नजदीक वाक़ होने से मुराद वो निस्बत है जो जुमले के अंदर है, या मारने की निस्बत या ना मारने की निस्बत खालिद पे वाक़ हो रही है। लिहाजा ये भी मफूल बिही है, ये भी। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे तो मार वाक़ हो रही है तो ये मफूल बिही है, यहाँ मार तो इसके ऊपर वाक़ नहीं हुई है तो इसका मतलब ये मफूल बिही नहीं होगा, नहीं, ये भी है, सेम है बिल्कुल। यहाँ पर वाक़ होने से मुराद है निस्बत वाक़ होना, या मार की पॉजिटिव निस्बत या निगेटिव निस्बत उस पर वाक़ हो रही है। ना मारने की निस्बत, जुमले में जो निस्बत है वो वाक़ हो रही नहीं हो रही है जी, वो निस्बत ना मारने की निस्बत इस पर वाक़ हो रही नहीं हो रही है, तो ये मुराद है यहाँ पर। तो यही कहना चाह रहे हैं कि
المراد بوقوع الفعل، فعل کا جو یہاں پہ واقع ہونا کہا ہے کہ فاعل کا فعل واقع ہو، تو یہاں فعل واقع ہونے سے مراد کیا ہے نحویوں کے نزدیک؟ وہ نسبت واقع ہو فی الخارج من الفاعل، ولذالک اس لیے کانا زیدن، تو زید مفعول بہی ہے فی قول کا، اس آپ کے اس قول میں ما ضربت زیدن میں نے زید کو نہیں مارا میں، تو زید مفعول بہی ہے، کیوں؟ کیونکہ نہ مارنے کی نسبت اس پہ واقع ہو رہی ہے، کما انہو جیسا کہ فاعل، جیسا کہ فاعل ہے زید ما جاء زید میں، جیسا کہ ما جاء زید میں زید نہیں آیا تو نہ آنے کی نسبت واقع ہو رہی ہے. تو زید فاعل ہے نہیں ہے ما جاء زید میں، ایسے ہی ما ضربت زید میں زید مفعول ہے، کیونکہ ما جاء زید میں زید نہیں آیا تو نہ آنے کی نسبت واقع ہو رہی تھی اس پہ، اور یہاں ما ضربت زیدن میں نہ مارنے کی نسبت اس پہ واقع ہو رہی ہے. آئیے المفعول بہی، اب یہاں پر مفعول بہی کو انہوں نے اوپر کیا کہا تھا؟ اما ظاہر، کس میں بتا رہے ہیں مفعول بہی یا تو ظاہر ہوتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں جی. ضربت زیدن میں زید اس میں ظاہر ہے نہیں مفعول بہی، یا ضربا سعید خالدن میں خالد اس میں ظاہر ہے، جو یہ مثالیں ہم نے دی ہیں، جیسے حافظ الطالب و درسا، درس اس میں ظاہر ہے نہیں ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں مفعول بہی یا تو اس میں ظاہر ہوتا ہے وہ اما مضمر یا پھر ضمیر ہوتا ہے، جیسے ہا ایاہو میں ہا دیکھیے مفعول بہی ہے، من قول کا آپ کا یہ قول العلم اقتصبت ہو ضمیر ہے مفعول بہی ہے نہیں، اقتصبت تو فاعل ہو مفعول، و ایاکا یہ کیا ہے؟ کا جو ہے مفعول ہے. تو کبھی کبھی مفعول بہی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر ہوتا ہے، اور کبھی صریح ہوتا ہے جی. جیسا کہ ہم نے مثال دی ہے، دو مثالیں صریح ہے نہیں، اس میں صریح درس اور یہ جو ہے صریح ہے نہیں، صریح یعنی اور وہ مؤولاً بالصریح، اور کبھی کبھی صریح نہیں ہوتا ہے، تعویل کر کے اسے بنانا پڑتا ہے، جیسے عرفت انک قادم، عرفت فعل و فاعل ہے، انک قادم میں ان حروف مشبہۃ بالفعل میں سے کا اس کا اسم ہے، قادم اس کی خبر ہے، جملہ ہے، پورا جملہ ہے. تو یہ صریح تو نہیں ہے، یہ مفعول ہے. کہا کہ اس کو مؤول تعویل کی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کچھ کلمات حروف اور تعداد ایسے ہیں جو تعویل مصدر میں لے جاتے ہیں، یعنی اسے مفرد بنا دیتے ہیں. تو ان کا قائم میں قادم میں کیا ہے؟ قدوم کا ہو جائے گا، عرب تو قدوم کا، تو قدوم منصوب ہے، ما قدوم، تو عرب تو قدوم. تو یہ کہہ رہے ہیں کبھی مفعول بہی ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر، یہ قسم، اور ظاہر ہوتا ہے کبھی اس میں صریح ہوتا ہے، اور کبھی اسے تعویل کر کے اسے مفرد بنایا جاتا ہے. اب دوسرا سوال یہ تھا متى يكون للفعل مفعول به، مفعول به کب ہوتا ہے فعل کے لیے کب مفعول به ہوتا ہے؟ یکون للفعل مفعول به، فعل کے لیے مفعول به ہوگا کب؟ متى كان متعدیا، جب بھی فعل متعدی ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے فعل لازم ہے تو فعل کے بعد فاعل پہ تمام ہو جاتا ہے، مفعول کی اسے احتیاج ہی نہیں ہوتی. اگر فعل متعدی ہے تو اسے پھر فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی احتیاج ہوتی ہے. تو لہذا مفعول بہی کب ہوتا ہے فعل کے لیے؟ جب فعل متعدی ہو. سب الساقی شرابا، انڈیلی ساقی نے شراب، ساقی سیراب کرنے والا وہی شرابن، تو شرابن منصوب ہے، تو سب فعل متعدی ہے، تو اب اس کو مفعول بہی چاہیے. فائدۃ اذا حذف المفعول به، جب مفعول به حذف کر دیا جائے، وکان الغرض، اور اس سے مقصد ہدف یہ ہو، اثبات الفعل لفاعلی، کہ ہم فعل کو ثابت کریں فاعل کے لیے، من غیر نطق بالمفعول، مفعول به کو بغیر بیان کیے، ہم فعل کو فاعل پر ہی روکیں اور مفعول کو بغیر بیان کیے نہ جی، تو کیا کہتے ہیں پھر اس کو؟ یہ کیا لکھا ہے؟ نزل المتعدی منزلۃ الفعل اللازم. تو پھر
نازل کیا جائے گا، لایا جائے گا فعل متعدی کو لازم کے مقام پر، فلم یقدر لہ مفعول، پھر اس کے لیے مفعول بہی فرض نہیں کیا جائے گا، نہ پوشیدہ ہوگا۔ ہوا کیا ینظم ینظم وانتم لا تنظمون، اے عندہ المقدرہ، یعنی اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ نظم دے، ولیست عندکم، لیکن تمہارے پاس، ہوا ینظم، وہ منظم ہے لیکن تم نہیں ہو، تو مقبول ٹھیک ہے۔ الاصل فی المقبول بہی، ہاں پھر مرتبہ، ما ہی المرتبہ المقبول بہی، مقبول بہی کا مرتبہ کیا ہے؟ تیسرا سوال تھا ما ہی، تو آپ کہہ رہے ہیں الاصل فی المقبول بہی، مقبول بہی کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ فاعل سے ان یؤخر عن الفاعل، فاعل سے مؤخر ہو، ما لم، کیا ہے؟ لا ما لم یقضی تاخیرہ، یفضی تاخیرہ عنہ الی اعلان لفظی اور معنوی، جب تک لفظی یا معنوی خلل واقع نہ تک منجر نہ ہو، یہ فاعل کا فاعل سے مؤخر کرنا، مفعول بہ کا رتبہ کیا؟ فاعل سے مؤخر ہو، جب تک کوئی لفظی یا معنوی خلل پیدا ہونے کا سبب نہ بن رہا ہو تب تک، اور اگر لفظی یا کوئی معنوی پرابلم ایجاد ہو جا رہی ہے مفعول کو مؤخر کرنے سے، پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، فیقدم والے، پھر وہ فاعل پر مقدم ہوگا، کما عرفت فی باب الفاعل، جیسا کہ آپ نے باب فاعل میں پڑھا، کب فاعل کو مفعول بہ پر مقدم کرنا، اصل کیا ہے؟ فاعل مقدم ہو مفعول پر، لیکن کبھی کبھی فاعل کا مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی مفعول بہ کا اس کو پر مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسے ان میں سے ایک مثال یاد ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب فاعل سے مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہوتی ہو تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ ضمیر پھر ایسی صورت میں باب کی طرف پلٹتی جو کہ ضمیر کے خلاف ہے، اس لیے مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یجوز ان تدخل علی المفعول بہ، جائز ہے کہ مفعول بہ پر داخل ہو اللام الجارۃ زائدہ، لام جارہ جو کہ زائدہ ہوتا ہے فقط تاکید کے لیے، فقط، تو آپ کہیں گے لزید ضربت، ضربت، یہ لزید کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، ظاہراً لام جار اور زید مجرور ہے، لیکن یہ مفعول بہ ہے، لام زائدہ ہے تاکید کے لیے، میں نے فقط زید کو مارا تاکید کے لیے، وتسمى لام التقویہ، اسے لام التقویہ، اسے لام تقویت بھی کہا جاتا ہے، لأنہا، اس لیے کہ لام تقویہ تو قوی عاملا، اپنے عامل کو کیا بولتا ہے؟ تقویت بخشتا ہے، جی، لأنہا تقوی عاملا ضعفان، عامل ضعیف کو اما بتاخیر ہی، یا تو اس میں ضعف جو پیدا ہوا ہے اس کے مؤخر ہونے کی وجہ سے اس کے عامل کے، جیسے لزید ضربتوں میں عامل مؤخر ہو گیا ہے، تو وہ طاقت جو اس میں شروع میں رہ کے رہتی، بعد میں رہ کے اس طاقت میں تھوڑی کمزوری آ گئی کہ تھوڑا پیچھے آ گیا، تو اب اسے طاقت بخش دی اس نے، ضربت لزید ضربت، ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرحمون، تو ہدی ورحمہ مقدم ہو گئے مفعول بہ، یہ ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم، دیکھیے لربهم لام تقویت ہے، یرحمون لربهم ہوتا، یرحمون میں تھوڑی کمزوری آ گئی مؤخر ہونے کی وجہ سے، تو اسلام نے تقویت دے دی، یا تو اس وجہ سے تاخیر کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے عامل میں، اس کو تقویت دیتا ہے، اور لقونه فرعا فی العمل، یا یہ کہ عمل میں اس کی برانچ ہوتی ہے، انت فعال لما تريد وہی لا تتعلق بشیء اصلا، یہ کسی چیز سے متعلق نہیں ہوتا ہے، یہ لام تقویت، کبھی آپ سوچیں لام جار اور زید مجرور متعلق کا ہے، اس کا متعلق ڈھونڈنے لگو، جی، چلیے، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل